اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ جو یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ الذین یہ اس میں صلہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تو وہ جنہوں نے، آگے جب فعل آتا ہے تو وہ اس کا معنی متعین کرتا ہے کہ اس سے کون مراد ہے۔ الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، الذین آمنو جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ، سبیل اللہ راستے میں اللہ کے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ بِأَمْوَالِ اموال کے ساتھ، ہم اپنے، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے اموال کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ اعظم بڑا ہے، بہت بڑا ہے، درجاتن درجہ، عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بہت بڑے درجات ہیں۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم وہی الفائزون مراد کو پہنچے ہوئے، وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچے ہوئے، وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر، اہل طاغوت، اہل شرک، ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بد دینی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ بیت اللہ کی تولیت، بیت اللہ کے انتظام و انصرام کو سنبھالنا، مسجد حرام کے معاملات کو سنبھالنا، حج پر آنے والے، عمرہ پر آنے والے ان لوگوں کی خدمت کرنا، یہ سارے امور انجام دینے کے باوجود وہ ایمان سے محروم رہے، ایمان سے محروم رہے۔ ان کے برعکس کون لوگ کامیاب ہیں، کون لوگ منزل مراد کو پا گئے؟ یہاں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے کہ کامیابی آخرت میں، دنیا میں کن کا مقدر ٹھہرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کون سرخرو ہوتا ہے، کس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ہائی رینک کس کو ملتا ہے، یا اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا۔ اور یہ کامیاب لوگوں کی اللہ تعالی نے 3 علامات ذکر کی، 3 علامات فرمایا الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو پہلی علامت ہے ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں ان پر ایمان لانا، اطاعت کرنا، یہ پہلی علامت، پہلی نشانی ہے۔ دوسرا بیان فرمایا وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، یعنی صرف زبان سے، زبانی کلامی ایمان نہیں لائے، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب ہجرت کرو، اب اس علاقے کو چھوڑ دو، تو انہوں نے نہ اپنا مال دیکھا، نہ اپنے رشتہ دار دیکھے، نہ اپنا گھر بار دیکھا، وہ سب کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی مطابقت میں، پیروی میں وہ ہجرت کر گئے، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو دوسری ان کی علامت حصلت ہجرت کرنا، جہاں یہ آج کے دور میں بھی یہ حکم ہے، جہاں مسلمان پر، اپنے دین پر عمل پیرا ہونا، شعائر اسلام پر عمل پیرا ہونا، اس پر تنگی ہو، دین کی اقدار پر عمل کرنا اس کے لیے تنگی ہو،
اور وہ شاعر اسلام پر عمل نہ کر سکے تو وہاں سے مسلمانوں کا حکم ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائے، اس دشمن علاقے سے ہجرت کر جائیں۔ تو فرمایا ان اہل ایمان کی دوسری علامت کہ انہوں نے ہجرت کی۔ تیسرا فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے اموال کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑی انہوں نے مال خرچ کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنا مال بے دریغ خرچ کیا۔ کتنے ہی اوائل دور میں انہوں نے غلاموں کو فقط اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروایا، ہزارہ درہم دینار وہ خرچ کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور باقی کئی صحابہ جو غلام تھے اس دور میں انہوں نے آزاد کروائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا، اور اپنی جانیں بھی خرچ کی، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اسلام کی خاطر ان کی جانوں پر ظلم ہوتا، حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر کا پورا خاندان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان صحابہ کرام پر کتنا ظلم ہوا۔ پھر جب جنگیں ہوئی، مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اللہ تعالی نے تیسری علامت بیان کی اہل ایمان کی، اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ سب سے پہلے یہ تینوں علامات کن میں تھی؟ صحابہ کرام میں۔ سب سے پہلے یہ علامات، یہ نشانیاں صحابہ کرام میں تھی۔ وہ ایمان بھی لائے، انہوں نے ہجرت بھی کی، اور انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد بھی کیا۔ تو اللہ تعالی نے ان کا انعام ذکر کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں، بہت بڑے درجے ہیں اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑے درجے ہیں۔ دنیا میں ان کے لیے درجہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مل گئی، اطاعت مل گئی، متابعت مل گئی، محبت مل گئی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ چھوٹی دولت ہے، جن کو یہ لذت ملتی ہے، حلاوت ملتی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں، اطاعت میں کیا لذت اور کیا حلاوت ہے، عبادت میں کیا لذت ہے، اطاعت میں کیا لذت ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ان کے بڑے درجات ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے بڑے درجات ہیں۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ مراد کو پہنچے ہوئے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پیچھے دیکھیں نا، اللہ تعالی نے آیت نمبر 19 میں فرمایا تھا اہل کفر، اہل شرک کے بارے میں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ ان کے مقابل ہے جو ہدایت سے محروم رہتے ہیں، ان کے مقابلے کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ تو جن لوگوں میں یہ تین علامات، تین خوبیاں، تین نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامیاب ہے، یہ سکسیسفل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ دنیا میں کامیابی کے اور بہت سے پیمانے ہیں، انسان اور پیمانے ناپتا رہتا ہے کہ کس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کس کی عزت و شہرت زیادہ ہے، کس کا سٹیٹس زیادہ ہے۔ دنیا میں مختلف علاقوں میں کامیابی کے مختلف پراسس ہوتے ہیں اور مختلف رجحانات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب جو ہیں وہ یہ ہیں جن میں یہ تین علامات ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے
مزید ان پر انعامات کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 21 میں سورۃ التوبہ، اس میں ارشاد فرمایا یبشرہم، یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے، ہم انہیں، ہم کا مطلب انہیں، یبشرہم، یبشر وہ خوشخبری دیتا ہے ہم انہیں، ربہم، رب ہم ان کا، فعل اللہ تعالی نے پہلے ذکر کر دیا اور فاعل اللہ تعالی نے اپنا ذکر بعد میں کیا۔ یہ دراصل بندوں پر انعام کے لیے ہے، یبشرہم ربہم، کہ ان کا رب انہیں بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، برحمت منہ، برحمت، رحمت کی، منہ اپنی جانب سے، اپنی جانب سے رحمت کی بشارت دیتا ہے، وردوان اور رضا کی، اور رضا کی، خوشنودی کی، وجنات اور جنتوں کی، لہم ان کے لیے، فیہا جن میں، نعیم نعمتیں ہیں، مقیم دائمی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، جنات ہیں، جس میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، جس میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 22 کو بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی انعامات کا ذکر ہے۔ فرمایا خالدینہ، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدینہ فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ، عندہ اس کے پاس، اجر اجر عظیم بڑا، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 20 میں بھی اللہ تعالی نے ان کے لیے فرما دیا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں، اور پھر یہ بھی فرما دیا وہ کامیاب ہونے والے ہیں، انعامات کا ذکر کر دیا، حالانکہ ان کے اندر تین علامات تھی، تین حسنتیں تھیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں ان کے کتنے بڑے انعامات ہیں، اعظم درجات ان کے لیے، کامیابی ان کے لیے۔ آگے تیسرا انعام ذکر کیا، یبشرہم ربہم برحمت منہ، کہ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی بشارت دیتا ہے، تیسرا انعام۔ چوتھا انعام، وردوان، اور اپنی رضا کی بشارت دیتا ہے، اپنی خوشنودی کی بشارت دیتا ہے۔ پانچواں انعام، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کے لیے جنات ہیں جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، حور و قصور، نہریں، کھجور کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، طرح طرح کے، اور بڑی خوبصورت حوریں، غلمان، نوکر چاکر، زمرد کے، موتی کے، ہیروں کے، جواہرات کے، سونے چاندی کے محلات، اتنی دائمی نعمتیں، طرح طرح کے پھل، سبحان اللہ، ایسے انعامات۔ حضور نے فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے وہ دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی، ایسی جنت میں نعمتیں ہیں، فرمایا وہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ پانچویں اور چھٹی بیان فرمائے، خالدین فیہا ابدا، دنیا میں اگر انسان کے پاس کوئی نعمت آ جائے تو انسان کو خدشہ رہتا ہے ہر وقت کہ یہ مجھ سے چھین نہ جائے، کوئی 20ویں 21ویں گریڈ میں چلا جائے تو اس کو خدشہ رہتا ہے کہیں یہ مجھ سے چھین نہ جائے، کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں، کسی کے کاروبار میں وسعت ہو جائے اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں اس پوسٹ سے نیچے نہ آ جاؤں، کہیں میرا کاروبار ڈاؤن نہ ہو جائے، کسی کے پاس اچھی رہائش ہو،
आलीशान घर हो, महल हो, बंगला हो, उसको ये खदशा रहता है कि कहीं ये मैं महरूम ना हो जाऊं। लेकिन जन्नत में जो ये लोग जाएंगे, फरमाया खालिदीना फी अबदा, वो उनमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ये छठा इनाम जिक्र किया। आगे फरमाया इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, बेशक अल्लाह के पास बड़ा अजर है, इसके अलावा भी बड़ा अजर है। यानी कोई बंदा अपनी अक्ल दानिश से, फहम से अल्लाह की नेमतों को नाप ही नहीं सकता। ये सिर्फ किस वजह से मिलेगा? जो वो तीन हसलतों पर कारबंद रहे, तीन खूबियां इस्तिकामत से रहे, सब्र से रहे। दुनिया की तकालीफ से, दुनिया के मसाइब से, तंग दस्तियों से, तानों से, हसद से, बुग़्ज़ से, लालच से, हिरस से, वो उन्हें अपने मकसद से हटा ना सकी, अपने मकसद पर वो कायम रहे। तो फरमाए ये इनामात, ये 6 इनामात उन्हें मिलेंगे, 6 इनामात उन्हें मिलेंगे। अल्लाह की रजा के बारे में आपको एक हदीस सुनाता हूं, आपको पता चले कितना बड़ा इनाम है ये। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमाएगा, ए जन्नत वालों, वो कहेंगे ए हमारे रब, हम हाजिर हैं और तेरी तात के लिए मौजूद हैं और तमाम है तेरे हाथों में है, सारी है तेरे हाथों में है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम राजी होगे? क्या तुम राजी होगे? वो अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हम क्यों राजी नहीं होंगे, हालांकि तूने हमें वो कुछ अता कर दिया है जो तूने अपनी महलूक में से किसी को नहीं दिया। बाकी और महलूक जितनी भी है, तूने ये नवाज़शात, ये इनामात उनको नहीं दिए, हमने तू अता कर दिए। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैं तुमको इससे ज्यादा फजीलत वाली चीज ना दूं, यानी इससे भी ज्यादा दर्जे ऊंची चीज क्या वो तुम्हें ना दूं? वो अर्ज करेंगे, बारी ताला, इससे ज्यादा फजल और क्या चीज है? यानी वो समझेंगे कि ये हूरो कसूर मिलना, नेमतें मिलना, यही बहुत बड़ी नेमत है, इससे बढ़कर और क्या होगी? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुम पर अपनी रहमत और अपनी रजा नाजिल करता हूं। सुभान अल्लाह, अपनी रहमत तुम्हें अता करता हूं और अपनी रजा, अपनी खुशनुदी ये तुम्हें अता करता हूं। इसके बाद मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह का फजल, अल्लाह की रजा और अल्लाह की रहमत। ये सहीहुल बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 6549, और सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 2829। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में इसी सूरत तौबा आयत नंबर 72 में फरमाया है, वरिद्वानु मिनल्लाहि अकबर, कि जो अल्लाह की रजा है वो सबसे बड़ी है। जिसे अल्लाह की रजा मिल जाए, जिससे अल्लाह राजी हो जाए, क्या बाकी नेमतें उससे कोई छुपी रहेंगी, कोई उससे माफी रहेंगी? नहीं। जिसे अल्लाह की रजा मिल गई, उसके दामन में सब कुछ आ गया, उसके दामन में सब कुछ आ गया। इसके बाद है सूरत तौबा आयत नंबर 23, उसमें इरशाद फरमाया, या अय्युहा, ए अल्लाजीना, वो जो आमनू, ईमान लाए। ये इसका लफ्जी तर्जुमा है और बा मुहावरा तर्जुमा बनता है, या अय्युहल्लाजीना आमनू, ए ईमान वालो। अब अहले ईमान ने इस पर मुतवज्जे होना है, क्योंकि अहले ईमान को हुसूसी हुक्म आ रहा है, या अय्युहल्लाजीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्ताहिजू, ना तुम बनाओ, ला तत्ताहिजू, ना तुम बनाओ, मना कर दिया, आबाअकुम, अपने आबा को, अब उनकी जमा आबा,
اپنے آبا کو یعنی اپنے باپ دادا کو، وَإِخْوَانَكُمْ اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، تم اپنے آبا و اجداد اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں مضمون مکمل نہیں ہوتا، اگلے الفاظ پڑھیں گے پھر یہ معنی و مفہوم کلیئر ہوگا۔ کون سے آبا و اجداد سے دوستی سے منع کیا؟ آگے فرمائیں ان استحب الکفر، ان اگر استحبو وہ پسند کریں، الکفر کفر کو، علی الایمانی ایمان پر، ان استحب الکفر علی الایمان اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھیں، کفر کو ترجیح دیں، تو فرمایا ایسے آبا و اجداد اور ایسے بھائیوں کو تم دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، وَمَن اور جو یتولا دوست بنائے گا، ہم انہیں، منکم تم میں سے، وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنکم اور تم میں سے جو کوئی بھی انہیں دوست بنائے گا، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں، ہم وہی، الظالمون ظالم، فَأُولَئِکَ ہم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالی نے جو اہل کفر ہیں ان سے دوستی، ان سے محبت کرنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، اگر وہ ایمان پر کفر کو مقدم سمجھے، ایمان پر کفر کو مقدم سمجھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا لنک ایسے تمہاری صلہ رحمی میں، تمہارے خونی رشتوں میں ایسے رشتے ناتے آگے ہیں کہ ان کا رجحان کفر کی طرف ہے، شرک کی طرف ہے، اور انہوں نے ان کے باپ دادا یا ان کے بہن بھائی کفر و شرک کی طرف ہیں، تو فرمایا ان کو دوست اور ان سے محبت نہ کرو، اس سے منع کر دیا۔ یہ وہی مضمون ہے جو اللہ تعالی نے آیت نمبر 16 میں بیان کیا تھا۔ آیت نمبر 16 میں جو ذکر ہوا کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا۔ فرمایا ابھی تو اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ابھی تو اللہ تعالی نے تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو جدا نہیں کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی اور کو دوست نہیں بناتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے، رشتہ ناتا ہوتا ہے، وہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، ایمان کی وجہ سے وہ رشتے ناتے قائم کرتے ہیں، قبیلے کی وجہ سے، خونی رشتوں کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے ان کے رشتے ناتے قائم نہیں ہوتے، ان کی محبت قائم نہیں ہوتی، ان کی دوستی قائم نہیں ہوتی، بلکہ ان کا تعلق اپنے آبا و اجداد کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق داروں کے ساتھ وہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے یہود و نصارہ ہو، کیونکہ آیت نمبر 51 میں سورۃ المائدہ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو بھی اپنے دوست مت بناؤ، یعنی ایسی دوستی جس میں قلبی میلان ہو، جس میں محبت کا عنصر ہو، ایسی دوستی سے، ایسے تعلق سے منع فرما دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ظالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے انحراف کر رہے ہیں، وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں،
فسق کی طرف جا رہے، نافرمانی کی طرف جا رہے. اگر تو وہ شرک کی وجہ سے ان مشرکوں کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ اگر شرک کی وجہ سے ملا رکھیں گے تو انہی کی طرح شرک کا گناہ ہوگا، اور اگر کفر کی وجہ سے ان کے ساتھ نسبت رکھیں گے تو کفر کا گناہ ملے گا، حرام کا گناہ ملے گا. ہاں، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ کی طرف تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ الائنس کیا تھا یا صلح حدیبیہ ہوا تھا. 6 ہجری میں تو آپ نے مشرکین مکہ کے ساتھ الائنس کیا تھا، معاہدہ کیا تھا. پھر اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں غور سے سمجھے. جو مشرک اور جو اہل کفر و طاغوت اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہے اور پورا من ہے تو ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے، حسن سلوک کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ حسن سلوک، یہ تعاون، یہ محبت اور دوستی رشتے ناطے کے لحاظ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف دنیاوی مفادات، مسلم امہ کے مفادات، دنیاوی مفادات، اس غرض سے ہوگا جس میں مسلم امہ کا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، اسلام کا فائدہ ہوگا، اور جس میں صرف حسن سلوک ہوگا، جو پورا من ہے غیر مسلم ان کے ساتھ. کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 اس میں ارشاد فرمایا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. فرمایا جن لوگوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا. یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، دنیاوی لحاظ سے تعاون کیا جا سکتا ہے. آگے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر کسی کے مشرک والدین ہو، مشرک رشتہ دار ہوں یا کافر ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا میرے پاس میری والدہ آئی، وہ مشرکہ تھی. جب قریش نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو وہ ان کے ساتھ تھی، یعنی قریش کے ساتھ تھی. میں نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہیں، حالانکہ وہ اسلام سے اراض کرتی ہیں، یعنی اسلام سے منہ پھیرنے والی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، حسن سلوک کروں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تو جو دین کو نقصان نہ پہنچانے والے ہوں ان کے ساتھ اس طرح حسن سلوک دنیاوی لحاظ سے کیا جا سکتا ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1003، اور صحیح البخاری میں ہے حدیث نمبر 2620. قرآن میں بھی مشرک والدین کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں، یا آیت نمبر 5 ہے، دنیا میں مشرک ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی لین دین بھی کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. حضور نے ایک یہودی سے ایک ماہ کے ادار پر طعام خریدا تھا، یعنی کھانا لیا تھا ایک ماہ ادار کے طور پر ایک یہودی سے، اور اس کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی تھی. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2068. اور ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے ایک بکری خریدی تھی، یہ صحیح البخاری میں ہے، حدیث نمبر 2618. تو اس طرح دنیاوی لحاظ سے
مشرکوں سے کافروں سے لین دین ہو سکتا ہے، خرید و فروخت ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے، تعاون ہو سکتا ہے، مگر محبت، قربت، دوستی یہ نہیں، یہ اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام دشمن طاقتوں کے بارے میں، کفر و شر کے بارے میں جو اللہ کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔